سندھ کی حکومت کراچی کی تاجروں کے ساتھ ان کی ایک سلوک ہے وہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک ای پورٹل کا نظام متعارف کرایا گیا. اس ای پورٹل کے نظام میں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ 4 سے 5 جو ٹیکسز ہوں گے اس کو یکجا کر دیا گیا ہے, اور لیکن یہ صرف اور صرف جو نفاذ کیا گیا ہے وہ صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل. اب ڈسٹرکٹ سینٹرل پہ کیا گیا ہے کہ یہاں کامیاب ہوگا تو کراچی کے جو دیگر اضلاع ہیں اس میں اسے امپلیمنٹ کیا جائے گا. لیکن سینٹرل پہ ہمارے پاس 2 انڈسٹری زون بھی ہے, جس میں کہ ایک نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری عرف عام میں اس کو انکاٹی کہتے ہیں, اور دوسرے ہمارے پاس ہے فیڈرل ایریا ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری جو کہ ہم فباٹی کہتے ہیں. یہ 2 انڈسٹری بھی اس میں پس گئی ہیں, اور اسی حوالے سے آج ہمارا سب سے زیادہ جو توجہ رہے گی وہ ای پورٹل کے حوالے سے رہے گی, اور دیگر ایشوز پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اپنے مہمانوں سے تعارف کرا دوں جنہوں نے آج اس میرے پروگرام کو زینت بخشا ہے. میرے پہلے مہمان ہیں محمد علی صاحب جو کہ صدر ہیں فیڈرل ایریا ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے. تھینک یو سر فار کمنگ. میرے دوسرے مہمان ہیں شجیل گوپلانی صاحب. اکثر آپ ہمیں دیکھتے رہتے ہوں گے میٹرو پہ, یہ بڑی سدبہار شخصیت ہے. یہ ہے صدر آل کراچی تاجر اتحاد. اس کے علاوہ یہ صدر ہیں آل پاکستان ٹمبر ایسوسیشن کے بھی صدر ہیں. پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہوں میں سب سے پہلے محمد علی صاحب کو جو صدر ہیں فیڈرل ایریا ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے, ان کو زحمت دوں گا. سر کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ بلال بھائی. صورتحال کا آپ پوچھیں گے تو بڑی گھمبیر صورتحال ہے کہ ہم ڈی سی صاحب سے جنہوں نے یہ پورٹل سروس ہمارے لیے ایک ہم پہ امپوز کی ہے, ای پورٹل سسٹم جو ہم پہ امپوز کی ہے. میں امپوز کا لفظ یوں کر رہا ہوں کہ یہ زبردستی ہم پہ ایک لاگو کی جا رہی ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کچھ ہمیں سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو 2 زونز میں تقسیم کیا ہے. زون اے کے اندر انہوں نے فیڈرل ایریا اور نارتھ ناظم آباد کو رکھا ہے, اور زون بی کے اندر انہوں نے لیاقت آباد اور نیو کراچی کو رکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب فیڈرل ایریا کے اندر جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر جو انہوں نے میونسپل سروسز کے جو ٹیکسز لگائے وہ 10,000 روپے پر منتھ لگائیں, اور وہی میونسپل سروسز کے جو ٹیکس ہیں جو نیو کراچی یعنی نارتھ کراچی کے اوپر جو لگائے وہ 5,000 روپے لگائیں. اس لیے وہاں غریبوں کا بعد زیادہ کم ہے, زیادہ ہے. دیکھیے اصل ایشو یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ پوری کراچی کی ایک ہے, اس کے اندر الیکٹریسٹی کے چارجز ایک ہیں, گیس کے چارجز ایک ہیں, واٹر کے چارجز ایک ہیں. جب ہر چیز ایک ہے تو اس سلسلے کے اندر انڈسٹری کو کیوں الگ کیا جا رہا ہے؟ کیا وہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں, ایک پلاسٹک مولڈنگ مشین لے کے اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ فیڈرل ایریا کے اندر ریٹ کچھ اور لے گا, اور نیو کراچی میں جائے گا تو وہاں پہ ریٹ کچھ اور ملے گا. اس طریقے سے تو فیڈرل ایریا کی انڈسٹری نہیں چل پائے گی. دوسرا ایک چیز اور ہے کہ انہوں نے ایک 80 گز جو ہماری ایس ایم ایز بھی ہیں, چھوٹے فیکٹریز بھی ہیں, ایک 80 گز سے لے کے ایک 2 ایکڑ 3 ایکڑ تک کی فیکٹری کے لیے ایک ہی ریٹ رکھا ہے 10,000 روپے پر منتھ. اب یہ کوئی ان سے پوچھے یہ 10,000 روپے پر منتھ جو رکھا ہے اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں؟ صرف یہ میونسپل سروسز ہیں جس کے اندر یہ ان کا صفائی اور یہ ساری چیزیں ہیں. جنریٹر کے پیسے جو اگر کسی کا جنریٹر باہر ہوگا اس کے پیسے الگ ہیں, اگر کسی نے اپنے کوئی بورڈ وغیرہ لگایا ہوا ہے اس کے پیسے الگ ہیں, جو کہ انڈسٹری کا کام نہیں ہے کہ بورڈ لگائے, جو کہ انڈسٹری کا کام نہیں. یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو فیڈرل بی ایریا جو انڈسٹریل ایریا اس کے اندر جو ہے آپ ان کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. یہ ٹریڈرز کے لیے تو اس لیے کہ بورڈز وغیرہ زیادہ تو دکانوں پہ لگتے ہیں. انہوں نے یہ چیز ہمیں جو بتائی کہ یہ اس کا یہ ہے, اس پورٹل کے اندر جو انہوں نے فارم فل کروایا تھا پہلی دفعہ, تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں. اس میں ٹریڈ لائسنس بھی ہے. ٹریڈ لائسنس بھی. لیکن ٹریڈ لائسنس آپ لوگوں کو تو لاگو نہیں ہوتا. سوال ہمارا یہی ہے کہ ہم فیکٹریز ایکٹ میں آتے ہیں, ہم پہ ٹریڈرز کا ٹریڈ لائسنس کا کیا تعلق ہے, لیکن ہم سے بنوایا جاتا ہے اور ہر سال رینیو ہوتا ہے ہمارا. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ زمانے سے ہو رہا ہے. تو اس وقت آپ لوگوں نے اعتراض کیوں کیا؟ ہم ہمیشہ اعتراض کرتے چلے آ رہے ہیں, اور ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ آ کے جو لائسنس بنانے والے حضرات ہیں وہ آ کے کچھ لوگوں کو, ہمارے کچھ ممبرز کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے فیکٹریز ایکٹ میں آنے کی, شاپ ایکٹ میں رہیں, آپ کو یہ ٹیکس کم ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کے اوپر اس کو وہ. از اٹ رائٹ کہ ہو جائے گا کم اگر شاپ ایکٹ میں رہتے ہیں آپ؟ تو میرا نہیں خیال, شاپ ایکٹ میں ہم آ ہی نہیں سکتے. انڈسٹری کیسے شاپ ایکٹ میں آئے گی؟
یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی بینیفٹ ہے؟ کوئی بینیفٹ نہیں ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا، مطلب خاص طور پر ٹریڈرز کے لیے کہ مثال کے طور پہ یہ 4 ٹیکس لگائے، 4 ٹیکس میں جو یہ انہوں نے شرح ہے، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں 10,000 روپے جو مہینہ جو ہے وہ صفائی کی ہے، 10,000 روپے مہینہ. پہلے کیا تھا؟ میں بتا دیتا ہوں جی، پہلے 1,500 روپے مہینہ تھا، وہ آپ ڈی ایم سی کو دیتے تھے. جو کے ایم سی یا ڈی ایم سی کے پاس سے مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ لگایا تھا سن 2009 میں، اور سن 2009 سے ہم یہ دیتے چلے آ رہے ہیں. کوارٹرلی ہمارے پاس بل آتا ہے. مگر یہ اس کا طریقہ اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جیسے اب انہوں نے کہا 10,000 روپے منتھلی ان کو صرف صفائی کی میونسپل کارپوریشن کے پیسے دے رہے ہیں. اچھا کیا وہ 10,000 میں کیا سرکار صفائی کر لے گی؟ پہلے تو یہ ان کو نہیں 10,000 ایک آدمی دے گا نا، تو میرا اپنا ذاتی رائے کتنے پڑتے ہوں گے؟ میرے خیال پہ تقریباً 10,000 8,000 10,000 تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں تقریباً 8-10,000 تو ہو جائیں گے. نہیں، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے یہاں فیلڈیبیریا کے اندر تقریباً اپروکسیمیٹلی 1,700 انڈسٹریز سے زیادہ ہے. ایک منٹ شجید صاحب ایک بات بتائیے، ایک 10,000 روپے آپ نے صفائی کا ٹیکس دے دیا، اگر اس نے جنریٹر بھی رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے کتنا دے گا؟ تو ڈیپینڈ کرتا ہے جنریٹر کے سائز کے اوپر. میں پہلے ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، کتنا کی یہ جو 10,000 روپے کی بات ہے یہ انڈسٹری کے لیے ہے، یہ ٹریڈرز کے لیے نہیں. آپ کے لیے کتنے ہیں؟ ٹریڈرز کے لیے 2,500 روپے سے شروع ہو رہا ہے پر منتھ، 2,500 اور ڈیپینڈ کر رہا ہے دکان کے سائز کے اوپر. 2,500 روپے یہ ہو گیا. جنریٹر جو ہے اگر مثال کے طور پر جنریٹر تو ٹریڈرز کا ہے ہی نہیں نا، 1 KV یا 2 KV کا ہے، 2 KV کا تو ویسے ہی اس کا اندر ہوتا ہے. اگر 10-20 KV کا کوئی جنریٹر کتنے پیسے لینے پڑیں گے؟ وہ تو پھر جو ہے لاکھوں روپے کے حساب سے سالانہ ہے، اس کا نذرانہ بھی الگ، اس کے ساتھ نذرانہ الگ ہے. نہیں تقریباً سمجھ لیجیے 80-90 ہزار روپے کے قریب ہے جو پر منتھ دینے پڑیں گے جنریٹر کے، پر اینم سوری دینے پڑیں پر اینم مطلب کتنے 5 KV کے اس سے اوپر والے؟ نہیں وہ بڑے جو 50 KV عموماً ہم نے بینک وغیرہ کے باہر دیکھے، اس سے زیادہ بھی بینک کے باہر دیکھے. یہ ایک ادارہ ہے پورا نا، ہاں اس میں بلیک میلر بھی ہے. وہ کیسے؟ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ جنریٹر باہر رکھتے ہیں نا تو ان کے کارندے آتے ہیں اور وہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں، 10,000 روپے مہینہ بھی لیتے ہیں. وہ الگ ہے، انلیگل رشوت الگ ہے. رشوت الگ تھی، ایک چھوٹا سا چالان بنا کے آپ کو دیتے ہیں. یہ دیکھیے نا سسٹم بن رہا ہے. یہ پورٹل آنے کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی نا، ختم ہو جائے گی نا آپ کی بات. مگر پرابلم پتہ کیا ہو رہی ہے؟ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ حیدری کی مارکیٹ میں، لالو کھیت کی مارکیٹ میں اور دوسری مارکیٹ میں فرق ہے نا 100%. تھوڑا سا کیٹیگری بنا لیجیے، لالو کھیت کو تھوڑا سا ریلیف دے دیجیے، حیدری کو دیا نا، کہاں کیا؟ دیا نا، نہیں کیا. مطلب اچھا ہاں جو آپ کے ناظم آباد اور نیو کراچی کو نارتھ ناظم آباد فیڈرل بی ایریا زون اے یہ تو ہو گیا نا، اور زون بی میں نیو کراچی اور لیاقت آباد خدا تو 5,000 کر تو دیا. نہیں ان کا 50% ہے، 50% ہے 50% ہے نا آپ کا. آپ کا جو لیاقت آباد ٹاؤن کے اندر ہیں وہ 50% میں آئیں گے. ہاں جو فیڈرل بی ایریا اور نارتھ ناظم آباد ہے وہ 100%. وہ 100%. ڈی سی سینٹرل صاحب میرے ساتھ اس پر کال پہ موجود ہیں اور میں ان سے تھوڑا سا ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے تھوڑی سی وہ اپنی جو ہے وہ ایکسپلینیشن بتا دیں کہ کیا صورت ہوگی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، ہاؤ آر یو؟ بہت شکریہ دارجو صاحب، بہت شکریہ کہ آپ لائن پہ آ گئے، تو آپ نے وقت دیا. مجھے بتایا کہ آپ اس وقت ایک فیملی پروگرام میں شریک ہیں لیکن پھر بھی آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں، بہت شکریہ. دارجو صاحب اس وقت میں اسٹوڈیو میں موجود ہوں، میرے ہمراہ جو ہیں وہ موجود ہیں محمد علی صاحب ہیں، صدر ہیں فیڈرل بیریا ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری، اور میرے دوسرے شرجیل گوپرانی صاحب جو کہ صدر ہیں آل کراچی سٹی تاجر اتحاد کے، اور میرے نوید میمن صاحب ہیں جو کہ لیاقت آباد سے تعلق رکھتے ہیں ان کا زیادہ تر، ناظم آباد سینئر نائب صدر آل کراچی سٹی تاجر اتحاد کے، یہ میرا موجود ہے. یہ سر ای پورٹل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، کچھ تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہو رہی تھی، جیسے کہ محمد علی صاحب فیڈرل بیریا ایسوسیشن کے وہ فرما رہے تھے کہ آپ نے 2 زون میں اس کو تقسیم کیا ہوا ہے، ناظم آباد نارتھ ناظم آباد اور فیڈرل بیریا ایک زون ہے، اور نارتھ کراچی اور لیاقت آباد ایک زون ہے. ایم آئی رائٹ سر؟ سر تو اس میں جو آپ نے اپنا جو فیس کی جو اسٹرکچر رکھا ہے وہ اسٹرکچر جو ہے وہ اسٹرکچر میں یہ ہے کہ 10,000 روپے آپ نے صرف صفائی کے لیے فیڈرل بیریا اور نارتھ ناظم آباد میں رکھا ہے، اور لالو کھیت لیاقت آباد اور نیو کراچی میں آپ نے 5,000 روپے رکھا ہے. اس کے علاوہ بھی جو دیگر ٹیکسز ہیں وہ دیگر جو ٹیکسز ہیں اس کی شرح میں بھی اضافہ کر دیا ہے، تو یہ صحیح ہے یا آپ کچھ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے؟ سر اس میں 2 بہت امپورٹنٹ بات کروں گا. سب سے پہلے جو بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے سب کو سلام میرا، کیونکہ ہم کے ساتھ میری ہوتی رہتی ہے انٹریکشن. اچھا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی نیا ٹیکس یا کسی بھی ایگزسٹنگ ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں کیا.
یہ وہی ٹیکسز ہیں جو آلریڈی آپ کے نوٹیفائڈ ہیں بائی ڈی ایم سی سینٹر. جی ہم نے ایک کیا چیز کی ہے کہ ہم نے وہ جو مینوئل کلیکشن تھی اس سے ہٹا کے ہم نے اس کو آٹومیٹ کیا ہے. نمبر 1 تھی. جی دوسری چیز جو آپ نے کہا ریٹس کے بارے میں, تو یہاں پہ یہ جو ہمارا پائلٹ پروجیکٹ تھا دس سکسیس اسٹوری, اور اس کی ہر ایک چیز ٹرانسپیرنسی, وہ چیز ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ چیزیں صحیح چل رہی ہیں. مسئلہ ایک جگہ پہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے نارتھ ناظم آباد اور گلبرگ کے میونسپل فی کے ریٹ میں جو بات کر رہے ہیں. جہاں تک جو میجر بون آف کنٹینشن جو ہے نا, جو کنسرن جو ہے وہ یہی ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سب سے بڑا جو ریٹ ہے نا وہ بتا رہے ہیں. جی جی اگر آپ یہ جو نارتھ ناظم آباد گلبرگ کی بات کریں تو وہاں پہ جو انڈسٹریز ہیں, جو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں, ان کے اوپر میونسپل فی جو ہے اگر وہ کمرشل یا پوش ایریا میں ہے تو 10,000 روپے ہے. اگر وہ کچی آبادی میں ہے یا کسی جو ہے وہ جو جس طرح نالا وغیرہ ہوتا ہے اس کے الانگ ہیں تو اس کی 5,000 روپے. جیسے ذرا یہ کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کچھ. دھاریجو صاحب السلام علیکم. محمد علی. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ بہترین بہترین. دھاریجو صاحب بس ایشو صرف ہمارا ایک اتنا سا ہے کہ انڈسٹری کو کیٹیگرائز نہیں کیا جا سکتا. انڈسٹری پوری کراچی کی ایک ہی ہے, انڈسٹری کا الیکٹرک کا بل ایک ہی ہوتا ہے, انڈسٹری کا گیس کا بل ایک ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر انڈسٹری کے اوپر کوئی ایکسٹرا برڈن کسی ایک علاقے کی وجہ سے آ جائے گا تو انڈسٹری سروائیو نہیں کر پائے گی. آپ صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم نارتھ کراچی سے کیسے مقابلہ کر سکیں گے یا اور دوسرے ایریا سے کیسے مقابلہ کر سکیں گے سر؟ جی سر, انڈسٹریز میں ڈفرنس کیا ہے؟ ہمیشہ یہ جو جہاں تک ان کے میں بھی تھوڑا سا ٹیکسیشن کا لا وغیرہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ, کیونکہ ہم لوگ تو ماجسٹریٹ بھی ہوتے ہیں. جی جی. تو ٹیکسیشن میں یہ ہوتا ہے پرنسپل کہ جہاں پہ آلریڈی ڈیولپڈ ایریا ہوتے ہیں نا وہاں پہ ٹیکسیشن ہائر ہوتی ہے. اگر آپ نیو یارک میں جائیں تو نیو یارک میں ٹیکسیشن ہائر ہوگی آپ کی. اگر آپ پینسلوینیا میں جائیں تو وہاں پہ ٹیکسیشن لوور ہوتی ہے. تو جو آپ کے انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہوتے ہیں یا جو ان ڈیولپڈ ایریا ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ کوشچن ہوتا ہے انڈسٹریز لگانے کا, تو وہاں پہ ٹیکسیشن کم اس لیے کی جاتی ہے تاکہ وہاں پہ لوگ زیادہ جا کے ڈیولپمنٹ کریں. اور جہاں پہ آلریڈی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے وہاں پہ سچویشن ہو چکی ہوتی ہے پہلے ہی, تو وہاں پہ ٹیکسیشن ریٹس جو ہے وہ اوپر رکھتے ہیں تاکہ وہاں پہ یہ چیزیں, یہ میں آپ کو ایک پرنسپل بتا رہا ہوں ٹیکسیشن کا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے بات کی کہ آپ کے جو کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے یہ آلریڈی نوٹیفائڈ ہیں آپ کے زون سر. یہ اور میں نے آپ سے ایک اور سبمیشن کی اس میں کہ اگر آپ فار ایگزامپل ایف بی ایریا میں آتے ہیں اور کسی کچی آبادی کے along آتے ہیں تو آپ کے ریٹس وہی ہیں 50% جو آپ کے نیو کراچی کے ہیں. لیکن اگر آپ لیاقت آباد ناظم آباد میں کچی آبادی میں آتے ہیں تو آپ کے ریٹس بالکل ہی کم ہو جاتے ہیں. سر ہمارے یہاں فیڈرل بی ایریا کے اندر کوئی کچی آبادی کے ساتھ انڈسٹری نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ بلاک 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بلاک 22 تک جو میں سب ڈویژن کی بات کر رہا ہوں سر, میں سب ڈویژن کی بات کر رہا ہوں. جی, لیکن میرا کہنے کا صرف مقصد ہے کہ سر یہ جو آپ نے کہا کہ نوٹیفائڈ ہیں, جو میری نالج کے حساب سے یہ نوٹیفائڈ نہیں ہے. اس کی کوئی پبلک ہیئرنگ نہیں ہوئی, اس کا کوئی اخبار میں ایڈ نہیں دیا گیا. مجھے سر اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ 96 جو آپ کا سیکشن ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا, جی, اس کے تحت جو کاؤنسل ہوتی ہے وہ اپنا سارے ڈیو پروسیس کرتی ہے. اور یہ 2000 میں 12-13 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے ہی سارا پروسیس ہو کے اس کے بعد ریزولوشن پاس ہوا ہے. ریزولوشن کے بعد یہ نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں اور یہ بعد میں آپ لوگوں سے ٹیکسیشن لی گئی ہے. سر ہم سے نہیں لی گئی ہے. میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, اگر نہیں لی گئی تو یہ تو بہت بڑا کانسیکوینس ہے, پھر تو آپ کو 5 سال کے ڈیوز دینے پڑیں گے سر. ڈی سی سینٹر تھے ڈاکٹر احمد بخش دھاریجو صاحب جو کہ بات کر رہے تھے. میرے پاس ٹائم ہمارے پاس کم, ہم آخری جملے کہہ لیں کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ جو باتیں کر رہے ہیں, ایک تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کچی آبادی میں ہے فیکٹری اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 روپے ہم لے رہے ہیں. دیکھیے یہ والی بات میں بالکل نہیں مانوں گا. فیڈرل بی ایریا کے اندر کچی آبادی ہے کہاں؟ نہیں, نارتھ کراچی میں تو ہے نا. نارتھ کراچی کی میں بات نہیں کروں گا, میں فیڈرل بی ایریا کی بات کریں گے. فیڈرل بی ایریا کے اندر بلاک 1 سے لے کے وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پوش علاقہ ہے نا وہ. سر یہ پوش علاقہ انڈسٹری کے اندر نہیں آتا, ریزیڈنشل کے اندر آتا ہے. یہ انڈسٹری کوئی ہم لوگوں نے اپنے طور سے نہیں بنائی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ انڈسٹری یہ ڈیزگنیٹڈ ہے اور یہاں پہ جو انڈسٹری ہے اس کو اسی حساب سے اگر ٹریٹ نہیں کیا جائے گا تو بہت مشکل پیدا ہوگی. آپ ویسے پورٹل پہ گئے ان کے پورٹل پہ دیکھا آپ نے اس کے اندر جو باتیں کی؟ جب ہم نے اس پورٹل کے اوپر, اس لیے کہ دھاریجو صاحب کے سامنے اس کو ہم نے پورٹل کو ایک دفعہ فل کیا تھا, جو بائی مسٹیک وہ 2.5 لاکھ روپے سال کا بنا تھا.
اس کے اندر ہمارے ایک ساتھی نے غلطی سے، اس لیے کہ اس میں لکھا ہوتا کہ جنریٹر ہے، ہاں جی جنریٹر ہر ایک انڈسٹری کے پاس ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ جنریٹر کو جب انہوں نے ٹک کیا تو اس کے اوپر بھی چارجز لگ کے آ گئے، اور بعد میں ہوا کہ جی یہ جنریٹر کا وہ نہیں ہے، جو جنریٹر باہر رکھا جائے گا اس کے چارجز ہیں۔ اب اس کو کہا گیا کہ اس کو ڈیلیٹ کرنے کا اور یا اس کو کریکٹ کرنے کا آپشن، انہوں نے کہا جی اس کا کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے لیے آپ آئیے، اس کو وہاں پہ آ کے اپنا اپلیکیشن دیجئے یا اس کے ایکسپائر ہونے کا انتظار کیجئے، نہیں تو یہ آپ کے اوپر ایک لائبلٹی کریٹ ہو گئی ہے۔ تو ابھی اس کا کیا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی وہ نتیجہ نکلا یا کوئی بھی دیکھیے ابھی بالکل کوئی انڈسٹری اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی تیار ہوگی۔ ناظرین بات یہ ہے کہ میں تینوں مہمانوں کو شکریہ ادا بھی کر رہا ہوں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی مسئلے مسائل ہے یہ لازمی ساتھی ایک پروگرام میں تو ہم سم اپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے مزید پروگرام ہم بھی کرنے پڑیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس میں منسٹر صاحب کو بھی ہم انوالو کریں تاکہ ان سے بھی پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے۔ بلال احسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت کے اللہ حافظ۔